بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم محصورات اربع کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ المحصورات اربع احداها الموجبۃ الکلیۃ کقولک کل انسان حیوان، والثانیۃ الموجبۃ الجزئیۃ نحو بعض الحیوان اسود، والثالثۃ السالبۃ الکلیۃ نحو لا شیء من الزنج بیبیض، والرابعۃ السالبۃ الجزئیۃ نحو بعض الانسان لیس بیسود۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ محصورات 4 ہیں۔ پہلا ان میں سے موجبہ کلیہ ہے، جیسا کہ تیرا قول کل انسان حیوان۔ دوسرا موجبہ جزیہ ہے، جیسا کہ بعض الحیوان اسود۔ اور تیسرا سالبہ کلیہ ہے، جیسے لا شیء من الزنج بیبیض۔ اور چوتھا سالبہ جزیہ ہے، جیسے بعض الانسان لیس بیسود۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے قضیے کی قسمیں پڑھی تھی موضوع کے اعتبار سے۔ اس میں نے آپ کو ایک قضیہ محصورہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جس کا موضوع کلی ہو اور حکم اس کلی کے افراد پر لگے، اور اس میں یہ بھی بتایا جائے کہ اس کلی کے تمام افراد پر حکم لگ رہا ہے یا پھر بعض افراد پر حکم لگ رہا ہے۔ اس قسم کے جو قضیہ ہے، اس قضیے کو قضیہ محصورہ کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر اسی قضیہ محصورہ کی کل 4 قسمیں بیان ہوں گی۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو قضیہ محصورہ ہے کل 4 قسم کے اوپر ہوتا ہے۔ 4 قسم کے اوپر کون سا ہوتا ہے؟ ان میں سے پہلا ہے موجبہ کلیہ، دوسرا ہے موجبہ جزیہ، تیسرا ہے سالبہ کلیہ، چوتھا ہے سالبہ جزیہ۔ اب ایک ایک کر کے ان چاروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں پہلا ہے موجبہ کلیہ۔ موجبہ کلیہ کیا ہوگا؟ یعنی جس کا موضوع کلی ہو اور حکم اس کلی کے تمام افراد پر ہو، کیونکہ موجبہ ہے نا ایجاب سے ہے، اور کلیہ ہے مطلب یہ کہ تمام افراد پر۔ جیسے کہ مثال دیکھیں کل انسان حیوان۔ اب یہ دیکھیں کل انسان یہ موضوع ہے، اور یہ دیکھیں موضوع کلی ہے، اور کلی کے افراد پر ہے، اور افراد بھی کیا ہیں؟ بینہ ہے، بتائے جا رہے ہیں کہ افراد پر بعض پر لگ رہا ہے یا تمام پر لگ رہا ہے، تو تمام افراد پر لگ رہا ہے حکم حیوان ہونے کا، تو لہذا اس قسم کے کلیے کو کہا جائے گا کلیہ موجبہ کلیہ۔ اسی طرح جو دوسرا کلیہ ہے وہ ہے موجبہ جزیہ۔ جیسے بعض الحیوان اسود، بعض جو حیوان ہیں وہ کالے ہیں، سیاہ ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے، حیوان یہ موضوع ہے، اور موضوع دیکھیں کلی ہے، اور حکم اس کلی کے افراد پر لگ رہا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض پر لگ رہا ہے یا تمام پر لگ رہا ہے، تو واضح ہے کہ بعض پر لگ رہا ہے۔ تو اگر حکم اس موضوع کلی کے بعض افراد پر لگ رہا ہو تو اس قسم کے قضیے کو کہا جائے گا موجبہ جزیہ۔ اور تیسری قسم دیکھیں سالبہ کلیہ، جیسے لا شیء من الزنج بیبیض۔ زنجی مطلب حبشی، حبشی میں سے کوئی شخص بھی ابیض سفید نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے، زنجی یہ موضوع ہے اور کلی ہے، اور حکم اس کلی کے تمام افراد پر لگ رہا ہے، اور حکم میں کیا کر رہا ہے؟ اس حکم کی نفی کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں نا، زنجی کے کوئی بھی فرد سفید نہیں ہے، تو ابیض کی نفی زنجی کے تمام افراد سے کی جا رہی ہے، تو تمام سے کی جا رہی ہے کلیہ ہے، نفی کی جا رہی ہے سالبہ ہے، تو اس قسم کے قضیے کو سالبہ کلیہ کہا جاتا ہے۔ چوتھی جو قسم ہے قضیہ محصورہ کی وہ ہے سالبہ جزیہ، جیسے بعض الانسان لیس بیسود۔ اب یہاں پہ دیکھیں انسان یہ کلی ہے، اور حکم اس کلی کے افراد پر لگ رہا ہے اور بعض افراد پر لگ رہا ہے، تو لہذا یہ جزئی ہے، اور چونکہ نفی کی جا رہی ہے تو لہذا یہ سالبہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سالبہ جزیہ وہ ہوگا کہ جس میں کلی کے بعض افراد سے حکم کی نفی کی جائے گی۔ جیسا کہ یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو انسانوں کے بعض افراد سے اسود یعنی سیاہ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ قضیہ محصورہ میں جو موضوع ہے وہ کلی ہے اور ایجاب ہے تو موجبہ کلیہ ہے، موضوع وہ جزئی ہے اور ایجاب ہے تو موجبہ جزیہ ہے، موضوع وہ کلی ہے اور سلب ہے تو سالبہ کلیہ ہے، موضوع وہ جزئی ہے اور سلب ہے تو وہ سالبہ جزیہ ہے۔ باقی اب اگلے سبق کے اندر یہ جو ساری قسمیں ہیں، یعنی موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے، کون سے حروف ہیں جن کے ذریعے سے ان کا پتہ چلتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فصل کے اندر پڑھیں گے۔